وطن عزیز کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اور جیسے چلتے رہتے ہیں، آدھی سے زیادہ قوم، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ نفسیاتی مریض ہو چکی ہوئی ہے، ہم سمیت بہت سارے لوگ، جو بھی سوچتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. جو جناح ہاؤس کے اندر کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا، وہاں پر لوگوں نے جا کے، جن چند لوگوں نے یا جو بھی جتنے بھی ہوں گے، وہ اس پاگل پن کا، اس ہیجانی کیفیت کا کیا مظاہرہ کیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اجمل صاحب ہیں، یہ ہمارے نفسیات ہیں، تو کچھ ہماری نفسیات کے بارے میں ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوتی ہے موب مینٹیلٹی؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہیں پہ گئے، دے اسٹارم دا پلیس، اور اندر جا کے مطلب اچھے خاصے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں، کراؤڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا دماغ خراب ہوتے ہیں. یہ کس طرح سے، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی دیکھیں، بالکل یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اکثر عام طور پہ لوگ اس میں ذرا تھوڑی سا وائلنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. کہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص جو ہے انفرادی حیثیت میں وہ اگر اتنا زیادہ ہاسٹائل نہ ہو، اتنا زیادہ اگریسو نہ بھی ہو، لیکن جب یہ ایک موب کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی جو ہاسٹیلٹی ہے، اس کا جو اگریشن ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اس میں جو ہاں تک اگریشن کی بات کریں اور یہ موب میں اور یہ جو اتنی ہاسٹیلٹی ہے، اچھا آج جیسے بھی آپ نے شروع میں بتایا کہ آج کل اتنا زیادہ سٹریس، فرسٹریشن، ڈپریشن ہے، تو اس حد تک اگریشن ہونا بھی، اس حد تک ہمارا ہاسٹائل ہونا، یہ بھی بہرحال ہماری اندر کی فرسٹریشن کی ہی عکاسی کرتا ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے. اب اس کی جو فرسٹریشن پہ اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ بالکل، اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا موب کو لیڈ کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے سرکاری تنصیبات پہ حملے کیے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اگر ان کو کوئی لیڈ کر رہا ہوتا تو کیا نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا یا پھر بھی یہی ہونا تھا؟ دیکھیں بہرحال موب کو لیڈ تو کیا جا سکتا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو فزیکلی جب موب کہیں گیا اس کو لیڈ کرنا، اس کے علاوہ جو موب کی ایک شخصیت سازی ہوگی، ایک ذہن سازی ہوگی. اب آبویسلی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی کو کسی سے کچھ نہ سنا یا سمجھا، گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کی مینٹیلٹی بن گئی، ایسا نہیں ہوتا. اکثر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ایک شخصیت سازی لوگوں کی ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، ذہن سازی جو ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیکٹر کار فرما ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہو کیا گیا ہے، ہمارے ملک میں اتنی زیادہ سٹریس، فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے کہ لوگوں کی شخصیت سازی، تربیت سازی اور ان کی ذہن سازی میں ڈپریشن، فرسٹریشن اور سٹریس کا بہت بڑا رول ہے. نہیں صرف غربت ہی لے لیں، مہنگائی لے لیں، اس نے کیا دماغ خراب لوگوں کے کر دیے ہوتے ہیں، اور وہ کدھر کا کہاں پہ وینٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ بھی ہوتا نا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں پھر یہ کچھ کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ ہم بڑے پھر باتوں میں اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پہ، کیونکہ شخصیت نہیں نا ہماری بنی، بڑے آئیڈیلسٹک ہمارے گول ہیں، حقوق فلاں، بڑے مطلب کہ اچھی اچھی چیزیں، لیکن اینڈ پہ دیکھیں اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی، بڑے سو کالڈ ہائر پرپس کے لیے لوگ نکلے اپنے دماغوں میں. اب دماغ سازی دیکھیں ہو کیا رہا ہے، فروٹ چاٹ اٹھا رہے ہیں، پرنٹر اٹھا لیں، اس کے بعد اور تو اور فالسا اٹھا لیا، مور چلیں، مور تو سمجھ میں آیا کہ وہ کہیں بیچے جائیں گے، کوئی پرنٹر بیچا جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ آدھا یوز کیا ہوا کیچپ کا پاؤچ تک بھی اٹھا لیا. اب کتنے ہائر آئیڈیلز ہیں جب ہم اپنے ذہنوں میں باتیں کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو. وجہ کردار سازی نہیں ہے. ہماری یوتھ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہماری یوتھ بالکل نا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ انرجی ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ ایک حد تک معصوم بھی ہے. جیسے طاہر ملک صاحب نے بالکل کہا کہ ہمارے جو یوتھ ایک ٹکنگ ٹائم بم ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا کرنا کیا ہے، اس کا سلوشن کیا. ملک صاحب ٹرالی جا رہی ہوتی ہے نا، اس میں سے گنا کھینچ لیتے ہیں، وہی تو کیا ہے، وہی ہے، یہی ہے. بتائیں اس کا حل کیا، ہم کس طرح ہیلدی ہو. دیکھیں جہاں تک سلوشن کی بات ہے تو سب سے پہلے ہمیں، جیسے آج کل ہماری قوم کو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل لیڈرز کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے لوگوں کی کردار سازی اور ذہن سازی کریں. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں جی ڈیموکریسی. آپ دیکھیں کوئی بھی کریسی، ڈیموکریسی، تھیوکریسی، کچھ بھی کریسی آپ کر لیں، یہ میئر ہپوکریسی رہ جائے گی unless and until ہماری جو عوام ہے ان کو ہم سکھائیں گے نہیں. اب دیکھیں کہ بالکل یہ ساری دنیا میں ہے کہ ڈیموکریسی وداؤٹ پراپر ایجوکیشن از ہپوکریسی وداؤٹ لمیٹیشن. یہ صرف ہپوکریسی سے زیادہ کچھ نہیں رہ جائے گا unless and until ہمارے لوگوں کی کردار سازی ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو لوگ جو رائٹس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑا مقدم بات ہے اپنے رائٹس کا کے لیے جد و جہد کرنا، لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، منافع خوری کر رہے ہیں. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ
عام عوام ایک اور چیز میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنی ہے, وہ آج کل بہت دیکھنے کو ملتی ہے, کوئی چیز ملک صاحب شیئر کر دیو, کوئی نہ کوئی تانوں مل جائے گا, کوئی دو نمبری لبنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس میں سے کوئی دیکھنا شروع, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کسی نے نکال لینا ہے, یار یہ چیز غلط ہے, یا اس کے پیچھے انٹینشن غلط ہے, یہ غدار ہے, دہشت گرد ہے. آپ سمجھ تو یہ ہمارا جو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, جو اکبر بات کر رہا ہے, یہ ٹرسٹ کیوں کم ہو جاتا ہے انسانوں کو. کئی سوسائٹیز ہیں جس طرح مجھے تھوڑا اتفاق ہوا ہے باہر, وہاں ہم سے زیادہ ٹرسٹ ہے, یہاں ٹرسٹ کیوں کم ہے ایک دوسرے کے. دیکھیں انسیکیورٹی ہے. ہمارے لوگ جو عام طور پہ خوشحال لوگ بھی جو ہیں, ایک تو آپ غربت غریبوں کی بات تو اوبیسلی انہوں نے تو انسیکیور ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک کولیکٹیو ہماری ایک نفسیات بن گئی ہے, ہر بندہ انسیکیور ہے, چاہے اس کے پاس غریب ہے یا امیر ہے. ٹانگیں کھینچنا یہ ایک طرح کا ہمارا قومی کھیل بن گیا ہے. ہم سے جیلسی کے جو جذبات ہیں, کسی کو اپنا, میں نے اب یہ نہیں ہماری عوام نے دیکھنا ہے کسی بھی شخص نے کہ میرا فائدہ کس میں ہے, میرا نقصان ہو جائے لیکن اگلے بندے کا جو فائدہ ہے وہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. اب یہ جو انسیکیورٹی کی کیفیت ہے, یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہے. اب ظاہری بات ہے انسیکیور لوگ ہوں گے, آپ جتنے مرضی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر لیں, آپ جو مرضی سسٹم لے کے یہاں پہ آ جائیں, لیکن جب کسی بھی معاشرے کی عوام درست نہیں ہوگی تب تک جو پھر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تصویر آپ نے کھینچی ہے ہمارے لیے, ایک مردہ معاشرے کی تصویر ہی ہو سکتی ہے. ایک سوال ہے میرا لاسٹ, ٹائم ختم ہو گیا ملک صاحب. ایک تھوڑا سا ان امپلائمنٹ کا کوئی تعلق ہوگا, اگر نوجوانوں میں جابس آ جائیں تو یہ رویہ بدل سکتا ہے. آبویسلی جی بڑا فرق پڑے گا اگر وہ اپنے کسی کاموں میں لگ جائیں گے. اب دیکھیں نا, کام نہیں ہے نا کرنے کے لیے, اور پھر شخصیت سازی بھی نہیں ہوئی. کیا ہو رہا ہے, فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے. اپنا کام بہرحال ڈیوٹیز پرفارم نہیں کرنی, لیکن رائٹس جو رائٹس کی بات کرتے ہیں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہر شخص کو انکلوڈنگ آر سیلف, ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمیں رائٹس چاہیے بالکل, لیکن ہم نے اپنی ڈیوٹیز کتنی نبھائی. جب تک ہم اپنی ڈیوٹیز صرف حقوق نہیں ہیں, حقوق کے ٹیکے نہ لگائے جائیں, فرائض بھی آپ نے, آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے ٹورڈز یور کنٹری, ٹورڈز یور سوسائٹی ہے. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. جو ڈاکٹر اجمل صاحب بات کر رہے تھے, سچویشن تو کچھ یوں ہی ہے, اور اب ایک سوال بہرحال اس کا جواب آپ خود سوچئے گا کہ